السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم دوم ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہماری چینل پہ آلریڈی کلاس 8 کی اردو جو ہے وہ مکمل طور پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ کلاس 6 کے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی لگاتار آ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا جو ویڈیو لیکچر ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ آپ کی درسی نصاب یعنی کہ جماعت 7ویں کی درسی نصاب کا سبق نمبر 2 ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کی لائن بائی لائن جو ہے وہ ریڈنگ کریں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے ارد گرد جو ہوا، پانی، پیڑ پودے اور سینکڑوں قسم کے جانور ہیں، یہی ہمارا ماحول کہلاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے ارد گرد جو پائے جانے والی چیزیں ہیں، جیسے ہوا ہے، جیسے پانی ہے، جیسے پیڑ پودے ہیں اور باقی ہزاروں سینکڑوں قسم کے جانور ہوتے ہیں، یہی تو ہمارا ماحول کہلاتے ہیں۔ انگلش میں انوائرمنٹ کہا جاتا ہے اسے۔ ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ سائنس کی ٹرمز میں اس کو کہا جاتا ہے انٹر ڈیپینڈنس آف آرگنزمز۔ ٹھیک ہے بچوں، تو مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ، یہ جو ساری چیزیں ہیں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہیں۔ ہم ہوا کے بغیر جی نہیں سکتے، پانی پینے کے بغیر جی نہیں سکتے، ایسے ہی پیڑ پودے جو ہیں وہ بھی ہوا اور پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو ہر ایک چیز کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک عنصر میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، عنصر مطلب یہ جو ساری چیزیں ہم بات کی، کسی بھی ایک اجزاء میں، کسی بھی ایک جز میں، کسی بھی ایک چیز میں، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ فارسٹ ڈسٹرکشن ہو، چاہے کوئی بھی ایسی چیز ہو، ایک میں بھی اگر خرابی ہو جائے گی تو سارا ماحول جو ہے بگڑ جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ اور اس کا ہم سب پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ اس میں سے اگر کسی ایک چیز کی بھی خرابی ہوتی ہے تو ہماری زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کل مختلف قسم کی بیماریوں کی وبائی صورتحال اختیار کر گئے ہیں؟ تو بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ لگاتار پھیل رہی ہیں۔ تو کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی چیز کا تو نتیجہ ہے کہ جب ہم نے اپنے ماحول کو بڑے برے انداز میں افیکٹ کیا ہے اپنے کاموں سے، اپنے طور طریقوں سے۔ تو پیارے بچوں، آگے پڑھتے ہیں۔ آج کل مختلف قسم کی جو بیماریاں کیوں وبائی صورت اختیار، وبائی مطلب پھیلنے والی صورت، ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگاتار پھیل رہی ہے بیماری۔ کینسر کی بیماری کیوں اس قدر عام ہو گئی ہے؟ کیا بچوں آپ کو پتہ ہے کہ کینسر کی بیماری جو ہے وہ لگاتار عام ہو گئی ہے؟ فی الحال جو ہے کووڈ اپنے عروج پر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس وبا سے آزادی نصیب دے اور آزادی ہمیں ملے اس وبا سے۔ تو پیارے بچوں، اس مشکل دور میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ کوئی غریب ہے، کوئی سوسائٹی میں ایسا آدمی ہے کہ جس کے پاس کوئی سعادت نہیں ہے زندگی جینے کا، تو پیارے بچوں اس تک پہنچنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ چلیے تو ہم اب شروع کریں۔ دل کے مریضوں کی تعداد کیوں بڑھ گئی ہے؟ دل کی بیماریوں کے مریض بھی بہت حد تک جو ہے ان کی بھی تعداد بڑھی ہوئی ہے۔ لوگوں کو سانس کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کووڈ کی وجہ سے تو آٹومیٹکلی جو ہے نا پھیپھڑوں کا درد جو ہے بڑا عام ہو رہا ہے۔ موسموں کا جو چلن ہے کیوں بگڑ گیا ہے؟ گرمیاں کیوں شدید ہو گئی ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی کشمیر میں بھی گرمیاں بڑی زبردست تاک جاگ کے ساتھ پڑ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے باقی بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ ڈینوٹ کری ہوں گی۔ جاڑے میں برف جو ہوتی ہے باری کیوں کم ہو گئی ہے؟ آئی بات سمجھ؟ جب ہم دیکھتے ہیں برف کا موسم ہوتا ہے تب برف باری کم پڑتی ہے،
بلا وقت جو ہے جب ضرورت نہیں ہے تب بارش شروع ہو جاتی ہے، اور جب بارش کی اشد ضرورت ہے تب بارش ہوتی نہیں ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں بچوں، یہ کس وجہ سے ہماری سوسائٹی میں آئی ہیں؟ دریاؤں کا پانی جو ہے کیوں اتلا اور گدلا ہو گیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے بچوں کہ دریاؤں کا جو پانی ہے وہ کس قدر میلا اور کچیلا ہو گیا ہے۔ شفاف پانی کے چشمے اب کیوں سوکھ گئے ہیں؟ صاف پانی جہاں سے ہمیں چشموں سے ملتا تھا وہ کیوں سوکھ گئے ہیں؟ ان سب کی وجہ بس یہی ہے کہ ماحول کے مختلف عناصر جو ہیں میں جو ایک قدرتی توازن تھا اب وہ بگڑ گیا ہے۔ جو ان کا بیلنس تھا ان ساری چیزوں کا وہ اب مکمل طور پر بگڑ چکا ہے۔ اس لیے ہم سب ذمہ دار ہیں، اور ان ساری چیزوں کے لیے ہیں جو ہم سارے لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پر ذمہ دار ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ پچھلی 1.5 صدی میں انسانی آبادی جس رفتار سے بڑھی ہے، 1.5 صدی سے مراد 1 سے 150 سال، مطلب 100 سے 150 سال جو لاسٹ 150 سال گزرے ہیں، انسانی آبادی جو ہے مکمل طور پر بڑھی ہے۔ اسی رفتار سے انسان کی ضرورتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ ان بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیداوار اور بڑھانے کی کوششیں بھی تیز تر ہوئی ہیں۔ تو پیارے بچوں، جتنے لوگ زیادہ ہوں گے ان کے لیے اناج بھی تو زیادہ چاہیے۔ تو اگر اناج زیادہ چاہیے تو ہمیں پیداوار کو بڑھانے کی کوششیں کرنی پڑیں گی، چاہے ہمیں فارسٹ کو کاٹ کے لینڈ بنانی پڑے ایگریکلچرل پرپز کے لیے، ٹھیک ہے بچوں، یا ہم کو مختلف قسم کی کیمیاوی کھادوں کا استعمال کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ اس مناسبت سے ہر طرح کے قدرتی وسائل پر دباؤ بھی بڑھتا گیا، اور یہی ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ہر ایک قدرتی وسائل جو قدرت نے ہمیں چیزیں عطا کی تھی، چاہے وہ ہوا ہے، پانی ہے، باقی چیزیں ہیں، اس پر بڑا برا اثر پڑا۔ صنعتی انقلاب نے انسان کو مشینوں سے روشناس کرایا۔ اب دھیرے دھیرے جب ہم ترقی کے دور میں آگے بڑھتے گئے، صنعتی دور جب شروع ہوا تو مشینوں سے ہم کو روشناس کرایا گیا۔ ڈفرینٹ طرح کی مشینری ہمارے پاس ہے جن کی مدد سے ہماری پیداواری صلاحیت میں کئی گنا بڑھ گئی، اور پیداوار تو ہماری بڑی اس کی وجہ سے، مشینری ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیداوار تو بڑھی۔ اس طرح سے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورتیں پوری ہو گئیں، اور ہماری جو بڑھتی ہوئی آبادی تھی اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا گیا، مگر پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ خام مال کو استعمال کرنا پڑا، کچے مال کو، خام سے مراد کچا مال جو ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا پڑا۔ زیادہ اناج اگانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ زمین کو زیر کاشت لایا، اور زیادہ اناج اگانے کے لیے ہم نے بہت ساری زمینوں کو اناج اگانے کے لیے بنایا، چاہے اس زمین پہ پھر فارسٹ تھے اس کو کاٹ دیا گیا، اور چاہے بہت اور بھی طریقے تھے جس کی وجہ سے ہمیں زمینوں کو استعمال میں لانا پڑا۔ اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جنگلوں کے جنگل صاف کر دیے، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اسی زمین کو حاصل کرنے کے لیے جنگلوں کو کاٹ دیا گیا۔ اس طرح جو کارخانے لگنے سے گرد و پیش کے وسائل پر بھی دباؤ بڑھا۔ مثلا جہاں ہم نے کاغذ کا کارخانہ لگایا، آس پاس کے علاقے کے جنگل صاف ہو گئے، کیونکہ ساری لکڑی جو تھی کاغذ بنانے کے کارخانے کی نظر ہو گئی۔ جہاں دھات سازی، میٹل کے کام، آئرن نکالنا، سلور نکالنا، الومینیم نکالنا، آئی بات سمجھ بچوں، کا کام ہوا تو کان کنی اتنی ہو گئی کہ ساری زمین کھود کر بنجر بنا دی گئی۔ کان کنی کیا ہوتا ہے بچوں؟ زمین کو ایک پارٹیکولر جگہ پہ کھودا جاتا ہے، اس کو کان بولا جاتا ہے، جہاں سے ہمیں آئرن کی اویلیبلٹی ملے یا سلور ملے وہاں سے، یا الومینیم ملے تو اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ یا ہماری اپنی کشمیر کی بات کریں تو یہاں پتھر کھن جو ہے، مطلب جس کو ہم بولتے ہیں سٹون، جہاں سے نکلتے ہیں، وہ بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو زمین کو اگر ایک پارٹیکولرلی ایک کسی پراپر جگہ پہ کھودا جائے تو وہاں اس کو کان کہا جاتا ہے۔ تو اس کان کنی کی دنیا جب شروع ہوئی تو ساری زمین کو اس طرح سے کھود کے بنجر بنا دیا گیا کہ اب اس پہ فصل تو بالکل بھی اگائی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلا پیرا پڑھتے ہیں، شاباش۔
قدرت نے ماحول کے مختلف عناصر مثلاً ہوا، پانی، جنگلات اور جانداروں میں ایک خاص طرح کا جو توازن قائم کیا تھا وہ انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور مشینی دور کی آمد تھی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ جب قدرت کے اس ماحول کو مختلف عناصر مثلاً چاہے وہ پانی ہو، جنگل ہوں، جاندار چیزیں ہوں، ٹھیک ہے، اس کا توازن کیا تھا، وہ انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور مشینی کی دور کی آمد سے بگڑ کر رہ گیا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے توازن بنا کے رکھا تھا، اور جیسے ہی انسان تو آئے دنیا میں، ٹھیک ہے، فتنے فساد کے لیے آیا، حالانکہ انسان کو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ ورنہ عبادت اگر اس کو کروانی ہوتی تو فرشتے کم نہیں تھے۔ انسان کو تو درد دل کے لیے پیدا کیا نا، ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے پیدا کیا۔ لیکن خیر، ہم اپنی زندگی کا جو اصل مقصد ہے بچے، وہ لوگ ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے۔ کارخانوں اور فیکٹریوں سے نہ صرف، ٹھیک ہے، یہاں سے کارخانوں سے نہ خام مال کی شکل میں قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال ہوا، بلکہ ان فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے مادوں نے ہوا، پانی اور زمین کو زہر آلودہ کر دیا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ کیا ہوا کام کہ جو کارخانے جب شروع کیے گئے تو کیا ہوتا ہے، کارخانوں کے اندر ان کی وجہ سے کچی چیزیں جو مکمل طور پر تیار بھی نہیں تھیں تو ان کو نکال کے ان کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ بلکہ اگر ہم کہیں فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے مادوں، کیمیکلز جو فیکٹریوں میں لگتے ہیں جن سے بہت چیزیں بنتی ہیں، جب یہ ہوا اور پانی کے ساتھ ملے تو ان کو آلودہ کر دیا۔ جب فیکٹریوں اور گاڑیاں کم تھیں تو کم گیسیں فضا میں خارج ہوتی تھیں، اور یہ تھوڑی سی مقدار جو تھی بہت جلد ہوا میں تحلیل ہو کر اتنی ہلکی ہو جاتی تھی کہ اس کا زہریلا پن ختم ہو جاتا تھا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ جب فیکٹریاں اور گاڑیاں بالکل کم تھیں تو کم گیسیں فضا میں خارج ہوتی تھیں، اور یہ تھوڑی سی مقدار جو تھی یہ بہت جلدی ہوا میں مکس ہو کے کم ہو جاتی تھی اور ہلکی پھلکی ہو جاتی، اور اس کا زہریلا پن نہیں رہتا تھا۔ لیکن اب صورتحال جو ہے وہ مختلف ہے، ٹھیک ہے بچے؟ اب کسی نے گاڑی لائی، آپ بلا ضرورت گاڑی لا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اگر گھر میں گاڑی کی ضرورت ہے تو جنون بات ہے، اگر ضرورت نہیں ہے تو گھر میں 4 یا 5 گاڑیاں رکھنے سے کیا مراد ہے؟ تو میرا یہی ماننا ہے کہ اپنی سوسائٹی کو بچاؤ اس مشکل دور سے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ اب اتنی زیادہ مقدار میں یہ گیسیں ہوا میں خارج ہوتی ہیں کہ ان کا پھیلنا اور تحلیل ہونا ناممکن ہے۔ تو اب جو پریزنٹ سچویشن ہے اس میں اتنی زیادہ گیسیں ہوا کے اندر جا رہی ہیں کہ ان کا مل جانا یا مکس ہو جانا یا غائب ہو جانا یا تحلیل ہو جانا، ختم ہو جانا پاسبل نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ زہریلی گیسیں خطرناک حد تک ہوا میں جمع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ جو زہریلی گیسیں ہیں یہ بہت ہی خطرناک طریقے سے ہوا میں جمع ہو رہی ہیں۔ ایسی ہوا میں جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ سب کیمیائی مادے جو ہوتے ہیں ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایسی گندی ہوا میں جب ہم باہر نکلتے ہیں، کیونکہ ہم کو بھی کسی کام کی وجہ سے باہر تو جانا پڑے گا، تو یہ جو کیمیائی کیمیکلز ہیں جو ایئر میں چھوڑے گئے ہیں، چاہے وہ فیکٹری سے نکلے ہیں، کارخانے سے، کسی اور جگہ سے نکلے ہیں، تو یہ سارے جو ہے یہ ہمارے اندر گھس جاتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر، اور ہمیں بیمار بنا دیتے ہیں۔ گاڑیوں اور فیکٹریوں سے خارج ہونے والی گیسوں میں زیادہ مقدار کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو گیس ہیں یہ ہوا میں پائے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ سے اس کے اوپر شاید سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کاربن موناکسائڈ جو ہے اس میں پائی جانے والی جو گیسیں ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں؟ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش، مطلب اس کے اندر ہوا میں جو مختلف قسم کی فیکٹریوں کی وجہ سے جو گیسز ملتی ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ چلیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ان بھی گیسوں کی زیادتی ہماری قدرتی ماحول کے لیے مضر ہے۔ تو ان سبھی گیسوں کی جو زیادتی ہوئی ہماری قدرتی ماحول میں تو اس کے لیے یہ مضر بن گئی۔ ان میں سے کچھ گیسیں تو ایسی ہیں جو پانی کے ساتھ مل کر تیزاب بناتی ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ ان میں سے کچھ ایسی گیسیں ہیں جب یہ ایئر میں چلی جاتی ہیں
تو یہ بالکل ایک ایسڈ بنا دیتی ہیں، ایک تیزاب بنا دیتی ہیں جب بارش ہوتی ہے، کیونکہ یہ گیس ہوا میں ہوتا ہے تو یہ بارش کے دباؤ کی وجہ سے زمین پہ آ جاتا ہے، تو یہ گیسیں تیزاب کی صورت میں زمین پر آتی ہیں۔ اس طرح تیزابی بارشوں یعنی ایسڈ رین کا کئی ممالک میں تجربہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ اس ساری چیزوں کو اسی کو ایسڈ رین کہا جاتا ہے۔ ان تیزابی بارشوں سے نہ صرف پیڑ پودوں اور جانداروں کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ ان سے عمارتیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ تاج محل کے جو ماربل ہیں اس میں ہیوی کوالٹی کا ماربل لگا ہوا ہے، لیکن اس کے کلر میں بھی بہت ساری ڈفرینسز آ گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو پاسبل ہوئیں تو یہ اسی ایسڈ رین کی ہی وجہ سے ہوئیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ ایسڈ رین ایکچول میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ایسڈ رین کیا ہے بچوں؟ یہ جو ہمارے کیمیکل مادے جو ہوتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کے کیمیکلز جو ہوا میں ہوتے ہیں، تو بارش کی وجہ سے یہی کیمیکلز ایسڈ بن کر نیچے برستے ہیں، تو اس کو ایسڈ رین کہا جاتا ہے۔ کارخانوں سے جو کیمیاوی فضلہ دھوئیں اور پانی کی صورت میں خارج ہوتا ہے، یعنی کہ جو ویسٹس، کارخانے سے جو ویسٹ پروڈکٹس نکلتے ہیں، جو کیمیکلز وہاں یوز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کو بنانے کے لیے، تو وہ پانی کی صورت میں جب ہوا میں دھوئیں اور پانی کی صورت میں خارج ہوتا ہے، وہ ہوا کے ساتھ ساتھ زمین اور پانی کو بھی زہر آلود کر دیتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہوا کو ہی نہیں بلکہ زمین کو بھی زہر آلودہ بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ آج کل ہمارے ملک کے بہت سے دریاؤں کا پانی نہ تو پینے کے قابل رہا ہے اور نہ ہی سینچائی کے لائق۔ پینے کے پانی کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس کو ہم پی سکتے ہیں، پوٹیبل واٹر یہ نہیں ہے، اور نہ ہی سینچائی کے لائق، نہ ہی اس کو ہم ایریگیشن میں یا اپنی زمینوں میں سینچائی وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سینچائی سے مراد ہوتا ہے زمینوں کو، پیڑ پودوں کو پانی دینے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ایسے پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہاں تک ہوتا ہے ہمارا اس کے ساتھ مکمل۔ اس کے بعد اگلا جو پیرا ہے، ہوا اور پانی کی جو کثافت ہے کو قابو میں رکھنے کے لیے قدرت نے بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ زمین کو سینے پر پھیلے ہوئے جو جنگلات تھے یہ کام بخوبی انجام دیتے تھے۔ ہوا کی آلودگی کو درخت اور پورے پودے جو تھے وہ جذب کر لیتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا نا بچوں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتا ہے پلانٹس اپنے اندر لے لیتے ہیں اور وہاں سے ہمیں آکسیجن رپلائی میں دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنائی تھی کہ یہ ایک مکمل طور پہ ایک بیلنسڈ وے میں تھا، ایک توازن برا سسٹم تھا۔ لیکن اب کیا ہوا بچوں کہ انسان کی جو لالچ ہے وہ بہت حد تک جو تھی بڑھ گئی ہے، اور اس بڑھتی ہوئی حالت نے انسان کو بہت لالچی بنا دیا ہے۔ پھر ان پیڑ پودوں سے خارج ہونے والی آکسیجن گیس ہوا کے زہریلے پن کو بھی ختم کر دیتی تھی، لیکن جنگلات کا صفایا کر کے انسان نے اس قدرتی نظام کو درہم برہم کر دیا، اور اس طرح ہم جو ماحول کی آلودگی میں اضافہ ہوا۔ تو پیارے بچوں، اب انسان نے پیڑ پودے تو کاٹ لیے، تو اب وہاں آکسیجن جو تھا دینے کے لیے کوئی چیز ہمیں بچی نہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہم کس کو دیں گے؟ اپنی بلڈنگز کو تو نہیں دے سکتے نا۔ تو یہی چیزیں ہم کو سمجھنی چاہیے۔ تو اپنے انوائرمنٹ کا، اپنے آس پاس کا بہت خیال رکھیں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ ہمارا ایک فرض بنتا ہے ان چیزوں کے اوپر سوچنا۔ سائنسدانوں کے حساب سے ہر ملک کی خشکی کا 1/3 حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ مطلب کہ ایک ملک کے اندر جتنی بھی زمین آتی ہے، سپوز مان لو آپ کہ ہمارے پاس 9 کنالز کی زمین ہے، تو ایٹ لیسٹ 3 کنالز پہ ہمارے فارسٹ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے بچوں؟ 1/3 کا مطلب یہی ہوتا ہے، 1/3 جسے ہم کہیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی ہر ملک میں کم از کم یہ جو ہے 33% علاقے جو ہوتے ہیں، یعنی کہ 33% علاقے میں جنگلات ہونا ضروری ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ لیکن آج خود ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ 11% سے بھی کم علاقے جنگلات ہیں۔ اب ہر ایک صورت دیکھو، 33 کہاں ہے اور 11 کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے بچوں۔
ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں موسموں کا چلن جو ہے وہ بالکل بدل گیا ہے، اور بارش کا جو نظام ہے اس حد تک درہم برہم ہو گیا ہے کہ کسی علاقے میں خشک سالی ہوتی ہے اور کہیں سیلاب کی تباہ کاریاں ہوتی ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ میں نے آپ کو کہا تھا سٹارٹنگ کے لیسن میں کہ بے وقت بارش ہونا، بے وقت برف باری ہونا، بے وقت دھوپ میں اضافہ ہو جانا، بے وقت گرمی ہونا، ابھی ٹائم نہیں ہوتا ہے تو گرمی بہت آن پڑتی ہے، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ تو ہمارے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا، یہ جو ہے سارا کچھ کرتایا کیا ہے نا، یہ ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، کوئی اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور اس پر غور کریں۔ ترقی میں تعمیر اور تہذیب، ٹھیک ہے بچوں، تخریب ہے کہ دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ ترقی کے لیے ایسے طریقے بروئے کار لانے چاہیے جن سے تخریب کا پہلو بڑی حد تک کم ہو۔ تو پیارے بچوں، ترقی ہمیں کرنی ہے لیکن اپنے انوائرنمنٹ کو ڈسٹرب کر کے نہیں، اپنے انوائرنمنٹ کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے، اور ایسے طریقے بروئے کار لانے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے انوائرنمنٹ کو، ہمارے ماحول کو نقصان نہ پہنچے۔ صنعتی انقلاب، سویلائزیشن، ٹھیک ہے، ماڈرن جو سویلائزیشن ہے، اس کے بعد ہونے والی سرگرمیوں سے ہمیں بے پناہ فائدے ہوئے ہیں۔ اب جو یہ بڑھتی ہوئی ترقی کا دور ہے، اس سے ہمیں فائدہ تو ہوا، لیکن اس کے پیارے بچوں بہت سارے نقصانات بھی ہماری روزمرہ زندگی میں بڑی حد تک آرام دہ ہو گئی، ٹھیک ہے، ہماری زندگی تو ان سے آرام دہ ہو گئی لیکن ہمیں بہت سارے نقصانات جو تھے وہ اٹھانے پڑے، لیکن ساتھ ہی ہمیں بے شمار نقصانات سے بھی دور ہونا پڑا۔ سرسبز اور شاداب جنگل ویرانی میں تبدیل ہو گئے، شہروں کی ہوائیں مسموم ہو گئیں، یعنی کہ خراب ہو گئیں، دریاؤں کا جو شفاف پانی پینے کے لائق بالکل بھی نہیں رہا، اور پانی جو ہے کثافت سے بہت ساری بیماریاں عام ہو گئیں، اور یہ پانی میں بہت ساری بیماریاں مکس ہو گئیں، اور پانی جو خراب ہوا تو وہ بیماریاں پھیلتی رہیں۔ چنانچہ آج کل ہمارے سائنسدان ایسی ٹیکنالوجی کی طرف تلاش کر رہے ہیں جس سے ماحول پر کسی طرح کا برا اثر نہ پڑے، اور جو ٹیکنالوجی ہمارے ماحول سے ہم آہنگ ہو، یعنی کہ اس کی فرینڈ ہو اور اس کی دوست ہو، ایسی ٹیکنالوجی جو انوائرنمنٹ فرینڈلی ہو، ایسی ٹیکنالوجی کا لوگ آج سوچ رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ جس سے ماحول پر کسی طرح کا برا اثر نہ پڑے اور جو ٹیکنالوجی ہمارے ماحول سے ہم آہنگ ہو۔ اس کے علاوہ اس بات کی بھی برابر کوشش کی جا رہی ہے کہ ماحول پر جو مضر اثرات پہلے پڑ چکے ہیں انہیں کس طرح سے زائل کیا جائے، کس طرح سے ختم کیا جائے، اس کو پھر کیسے وہ پرانی شکل دی جائے بچوں، ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ مثلاً یہ بات اب ہماری سمجھ میں آ گئی ہے کہ بڑے بڑے ڈیم بنانے سے ہزاروں ایکڑ زمین پر جو جنگلات صاف کیے جاتے ہیں، اور پھر دریاؤں کے پانی میں جو گاد کی مقدار چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے آہستہ آہستہ یہ ڈیم بھی گاد سے بھر جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ڈیم میں جو پانی آتا ہے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جو کنکر ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے جب ہم ڈیم بناتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد یہ جو تھوڑا تھوڑا پانی اس کے ساتھ جو چل کے آتا ہے، یہ جو پتھر، تو اس کی وجہ سے یہ ڈیم پھر سے بھر جاتے ہیں، اور کچھ ٹائم کے بعد یہ ڈیم کسی کام کے نہیں رہتے، ٹھیک ہے بچوں، جس سے آہستہ آہستہ یہ ڈیم بھی گاد سے بھر جاتے ہیں اور ان کی گہرائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، لہٰذا ان سے ہمیں اتنی دیر فائدہ نہیں اٹھا سکتے جتنا کہ توقع ہوتی ہے۔ اس لیے اب ماہرین کی رائے میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانا ہی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ایک تو یہ ڈیم جو ہے جگہ بھی کم گھیرتے ہیں، اور دوسری طرف ان سے ہونے والے نقصانات بھی مقابلتاً کم ہوتے ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو اب بڑے ڈیم بنانے سے نقصان ہی ہو رہا ہے، تو پریفر کیا جاتا ہے کہ چھوٹے ڈیم جو ہیں وہ بنائے جائیں اور زیادہ انوائرنمنٹ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس طرح اب کارخانوں سے نکلنے والے کیمیاوی فضلے، جو بھی ویسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، زہریلے پن کو دور کرنے کی ترکیبیں بروئے کار، کس طرح سے ہم اس کی جو ایفیکٹس ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں، ترکیبیں لائی جا رہی ہیں۔ موٹر گاڑیوں اور دوسرے انجنوں سے نکلنے والے دھوئیں پر بھی اب روک لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک خاص مقدار سے زیادہ دھواں نکلنے پر ایسی گاڑیوں پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں عوام کو بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے بچوں، اور عوام کو بھی چوکنا رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہمارے انوائرنمنٹ میں اگر کوئی نقصان کر رہا ہے، کوئی آدمی نقصان کر رہا ہے تو اس کو کس طرح سے ہم روک سکیں، کیونکہ صرف حکومت کی عائد کی گئی پابندیاں ہی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا۔ اگر ہمیں ان باتوں کا احساس ہو جائے تو ہم اس معاملے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔
ہم ذرا سی کوشش سے ماحول کی آلودگی کو بہت حد تک قابو میں لا سکتے ہیں اور یوں بہت سی بیماریوں کا تدارک کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہے زیادہ بہتر فضا میں سانس لے سکتی ہیں۔ لیکن پیارے بچوں، انسان کی لالچ جو ہے نا، اس نے انسان کو اس موڑ پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ عنصر سے مراد ہوتی ہے اصل بنیاد، ٹھیک ہے، براہ راست مطلب سیدھا، ٹھیک ہے، چلن چال کو بولا جاتا ہے۔ اتلا مطلب کم گہرا جو ہوتا ہے۔ گدلا میلا اور مقدار جس میں غلیظ ملا ہوا ہو۔ شفاف سے مراد نہایت گرم پانی ہو، یہ صاف پانی ہوتا ہے۔ گرد و پیش آس پاس جو ہوتا ہے بے دریغ ہوتا ہے، بلا تعمل، بے سوچے سمجھے، مطلب جتنا ہو سکے ٹنا ٹن کاٹ لو۔ ہاں، تحلیل ہونا مطلب حل ہونا، ہوا میں مکس ہو جانا، ٹھیک ہے۔ فضلہ جو ہوتا ہے بچا ہوا، فاسد مواد جو ہوتا ہے۔ کثافت مطلب غلاظت۔ تحریب کا مطلب بربادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خرابی ہوتی ہے۔ بروئے کار استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ مسموم زہریلا۔ زائل کرنا مطلب دور کرنا۔ گاد جو ہوتا ہے تہ میں بیٹھنے والی مٹی اور ریت ہوتی ہے پیارے بچوں۔ نظر ہونا ہوتا ہے قربان ہونا۔ تدراک سے مراد چارہ کرنا۔ تعمیر سے مراد بنانا ہے۔ آلودگی سے گندگی ہے، اور خارج سے مراد باہر کرنا ہوتا ہے۔ آلودہ سے مراد گندہ ہونا ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش، تو ملتے ہیں انشاءاللہ الرحمن اگلے ویڈیو میں۔ آپ سے تب تک گزارش ہے کہ ہمارے دوستوں میں چینل کو شیئر کریں۔ چینل کی پلے لسٹ میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کلاس 6th 8th اور 7th کے جو ویڈیوز ہیں وہ فی الحال آ رہے ہیں۔ 8th کا جو ویڈیو ہے اردو ساری مکمل ہو چکی ہے، اور 7th اور 6th کی آنے والے 10 سے 15 دن میں مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلاس 9th اور 10th کے ویڈیوز بنائیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ مہربانی کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم اسی لیسن کے جو درسی سوالات ہیں ان پہ بات کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔